الحمد لله الذي هدانا للإسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نعلم إنه ليحزنك الذين يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ. یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 33 اور آیت نمبر 34 ہے. اللہ سبحانہ و تعالی کے فرمان کا خلاصہ ہے: اے نبی، اے رسول، ہم کو خوب اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ کافر لوگ جو باتیں کرتے ہیں ان سے تم کو رنج اور غم ہوتا ہے، کیونکہ دراصل یہ تم کو جھٹلاتے نہیں ہیں بلکہ یہ ظالم لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ تم سے پہلے بہت سے رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے، پھر جس طرح ان کو جھٹلایا گیا اور تکلیفیں دی گئی اس سب پر انہوں نے صبر کیا یہاں تک کہ ہماری مدد ان کو پہنچ گئی، اور کوئی نہیں ہے جو اللہ تعالی کی باتوں کو بدل سکے. اور پچھلے رسولوں کے کچھ واقعات آپ تک پہنچ ہی چکے ہیں. وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ. انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم اليه يرجعون. اور اگر ان کافر لوگوں کا منہ پھراتے رہنا آپ کو بھاری لگتا ہے تو اگر تم زمین کے اندر جانے کے لیے کوئی سرنگ یا آسمان میں چڑھنے کے لیے کوئی سیڑھی ڈھونڈ سکتے ہو تو ان کے پاس ان کا منہ مانگا ہوا معجزہ لے آؤ، اور اگر اللہ تعالی چاہتے تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتے، لہذا تم نادانوں میں ہرگز شامل مت ہونا. بات تو وہی لوگ مان سکتے ہیں جو حق کی سچی طلب لے کر سنیں. جہاں تک ان مردوں کا تعلق ہے ان کو تو اللہ تعالی ہی قبروں سے اٹھائیں گے، پھر یہ اسی اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے. وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آيَةً
وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور یہ لوگ تو یوں کہتے ہیں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہوئے تو ان پر کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ تم ان سے کہو اللہ تعالیٰ یقیناً اس بات پر پوری قدرت رکھتے ہیں کہ کوئی نشانی اتار دے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ اس کا انجام جانتے نہیں ہیں۔ پہلی بات، ان آیتوں میں جو ہمارے سامنے آ رہی ہے، مکہ کے کافروں کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی۔ حضور کے ساتھ خاندان کی وجہ سے بڑی محبت کرتے تھے، چونکہ قریش خاندان پورے عرب کے اندر سب سے زیادہ عزت والا خاندان تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریشی خاندان کے ہیں۔ دوسری محبت کی وجہ یہ تھی کہ مکہ شہر جو حضور کا وطن، وہ ان کافروں کا بھی وطن تھا، تو وطن ایک ہونے کی وجہ سے بھی مکہ کے کافر حضور سے بڑی محبت رکھتے تھے۔ تو خاندان ایک، وطن ایک، اس لیے محبت تھی حضور سے۔ اور تیسری بڑی بات یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں نبی ہونے کا اعلان کیا۔ وہاں تک پورے مکہ کے لوگ آپ کو سچا انسان کہتے تھے، اور واقعتاً حضور سچے تھے۔ کبھی حضور نے ایک رائی کے برابر بھی جھوٹ نہیں بولا، تو آپ کی سچائی کی وجہ سے بھی لوگ حضور سے محبت کرتے ہیں۔ آج کی اتنی فتنے فساد کی گندی دنیا میں بھی کوئی مسلمان سچا ہو تو لوگ اس سے محبت کرتے ہیں کہ آدمی سچا ہے، اس سے محبت کرو۔ ہمارے یہاں کام کرنے والے نوکر اور مزدور میں بھی کوئی سچا ہوتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں کہ یہ بڑا سچا آدمی ہے۔ تو کتنی ساری خوبیاں جمع ہو رہی تھی حضور سے محبت کی، خاندان ایک، وطن ایک، حضور کی سچائی۔ دشمنی کہاں شروع ہوئی؟ دشمنی کی شروعات اس بات کے اوپر ہوئی کہ خود ابو جہل، مکہ کا کافر سردار، وہ آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود کہتا ہے، یہ رشتے کے اندر حضور کا چچا لگتا تھا ابو جہل، وہ آ کے خود حضور کو کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، ہم آپ کو جھٹلا بھی نہیں سکتے، بس ہمارا جھگڑا یہ ہے کہ یہ جو تم ایک اللہ کی عبادت اور قرآن لے کر کے آئے ہو، بس ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو پورے مکہ کے کافر، عرب کے کافر حضور کے دشمن بن گئے، محض توحید، ایمان، ایک اللہ کی عبادت، قرآن کی دعوت، اس بنیاد کے اوپر وہ لوگ دشمن بن گئے۔ اس کو بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ ان کافروں کو محمد ابن عبداللہ سے دشمنی نہیں تھی، یعنی محمد جو عبداللہ کے بیٹے، حضور کے ابا کا نام عبداللہ ہے اور وہ قریش کے بڑے اونچے آدمیوں میں سے تھے، تو کہا عبداللہ کے بیٹے محمد سے ان کو جھگڑا نہیں تھا، ان کو جھگڑا تھا محمد الرسول اللہ سے، کہ جس دن محمد نے اپنے لیے دعویٰ کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس دن سے ان کا جھگڑا اور فتنہ شروع ہو گیا۔ مکہ کے دو بڑے لیڈر لوگ،
ایک کا نام ہے اخنس ابن شریق، یہ بھی بڑا ڈینجر خطرناک لیڈر تھا مکہ کا، اور ایک دوسرا لیڈر اس کا نام تو ہم سب جانتے ہیں، ابو جہل۔ یہ دونوں آپس میں ایک دن خانگی میں بات کر رہے ہیں، بات یہ کر رہے ہیں کہ تم کو یہ لگتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بول رہے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی ہے؟ تو ابو جہل کہتا ہے کہ نہیں، جھوٹ تو نہیں بول رہے ہیں، ہم نے کبھی ان کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ کہا اچھا یہ قرآن اللہ کے یہاں سے لانے کی بات کرتے ہیں کہ اللہ نے میرے اوپر قرآن اتارا ہے، یہ جھوٹ لگتا ہے تجھے؟ ابو جہل کہتا ہے کہ وہ بھی جھوٹ نہیں لگتا کہ قرآن اللہ کے یہاں سے نہیں آیا، یہ بھی ہم کو جھوٹ نہیں لگتا۔ تو پھر اخنس ابن شریق پوچھتا ہے اس کو کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا کیوں نہیں ہے، ان کو اللہ کا نبی مانتا کیوں نہیں، بات کیا ہے تیرے اندر؟ تو ابو جہل نے اپنے پیٹ کی اندر کی بات خانگی میں کہی اخنس بن شریق کو دیکھو ان کا خاندان بھی قریشی ہے، میں بھی قریشی ہوں، ابو جہل بھی قریشی تھا، حضور کے خاندان کا تھا، تو کہا میرا خاندان بھی قریشی، ان کا خاندان بھی قریشی۔ اب خاندان کے اندر چھوٹی چھوٹی شاخیں ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے حصے ہوتے ہیں، یہ کٹم وہ کٹم وہ کٹم۔ تو کہا کہ حضور کے پر دادا، ایک اوپر جا کے دادا کا نام ہے قصی بن کلاب، یہ حضور کے اوپر جا کے دادا کا نام ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، پھر قصی، یہ حضور کے سکر دادا اکر دادا کا نام ہے قصی۔ تو کہنے لگا ابو جہل کہ یہ قصی کی نسل کے اندر ساری بزرگی آ گئی، ہمارے لیے تو کچھ بچا ہی نہیں کوئی بزرگی کی چیز۔ یہ تو جو ہے کعبہ کی چابی ان لوگوں کے پاس، حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت ان کے پاس، حاجیوں کو تمبو خیمے بنا کے رکھنے کی خدمت ان کے پاس، اب نبی بھی ان کے خاندان میں، تو ہمارا تو کچھ رہا ہی نہیں، ہم تو بالکل خالی ہو جائیں گے، اس لیے ہم نہیں مانتے۔ یہ لوگ کھلم کھلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے لگے۔ تو اس پوائنٹ کو ذہن میں رکھو، ان کو حضور کی ذات سے دشمنی نہیں تھی، ان کو دشمنی تھی ایمان سے اور قرآن سے۔ قرآن کو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں اور ایک اللہ کی عبادت کے لیے تیار نہیں، بس یہاں سے ان کی دشمنی کی شروعات ہوئی۔ اب یہ جو رات دن حضور کو جھٹلاتے، حضور کو ستاتے، پریشان کرتے، اس کی وجہ سے حضور کو بہت رنج اور غم ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو تسلی دی، ہمارے نبی گھبراؤ مت، پچھلے زمانے میں بھی ایسا ہوا، آپ تو آخری زمانے میں آئے، حضور کو اللہ نے بھیجا دنیا کے آخری زمانے میں، اور اس امت کو اللہ نے بھیجا آخری دور میں۔ ہمارے حضور بھی آخری زمانے میں اور ہم امت بھی آخری زمانے میں۔ پہلے زمانے تو بہت پرانے گزر گئے، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، اور اخیر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بیچ میں موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، سارے اللہ کے نبیوں کا زمانہ بہت پرانا ہو گیا۔ اللہ نے تسلی دی، اے میرے پیارے لاڈلے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ اگر آپ کو جھوٹا نبی کہتے ہیں تو اس سے آپ کو رنج نہیں ہونا چاہیے، پچھلے زمانے کے ظالموں نے بھی نبیوں کو جھٹلایا تھا۔ ہر زمانے میں جو آدمی صحیح سچی دعوت لے کے اٹھے گا، کچھ فتین لوگ، شیطان کے ایجنٹ لوگ ایسے ملیں گے جو نبی کو جھوٹا کہیں گے۔ اس کی وجہ سے آپ کو رنج نہ ہونا چاہیے، آپ اپنا کام کرتے چلو، آپ اپنی دعوت کے اوپر جمے رہو، اور یہ آپ کے خلاف بولتے ہیں تو صبر کرو، فصبروا علی ما کذبوا،
یہ آپ کے خلاف بولے، آپ کو جھوٹا کہے، صبر کر لو۔ بس یہی کام اس وقت پر مسلمانوں کو کرنا ہے۔ فصبروا، کہ اللہ امت کو عافیت سے رکھے، لیکن کچھ اونچ نیچ ہو جائے تو جو خدا کا پیغام ہے ایسے حالات میں فصبروا، صبر سے کام لو۔ ہمارے پاس کوئی ایسی طاقت نہیں ہے کہ ہم مقابلہ کر سکیں۔ حتی آتاہم نصرنا، اللہ کی مدد اپنے وقت کے اوپر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مکی زندگی میں 13 سال تک صبر کروایا، پورے 13 سال صبر کروائے، تب جا کے مدنی زندگی میں اللہ کی مدد آئی۔ صبر کے بعد مدد آتی ہے۔ ہجرت کی، مدینے پاک پہنچے، مدد کے دروازے کھل گئے، اور سب سے پہلی مدد آئی بدر کے اندر، ہجرت کے دوسرے سال کہ بدر کے میدان میں اللہ نے ایسی زبردست مدد کی۔ اللہ کے نبی کے ساتھ صرف 313 آدمی ہیں اور سامنے مکہ کے کافر 1000 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو اور صحابہ کو کامیاب کیا۔ صبر کے بعد نصرت، اللہ کی مدد آتی ہے، اور خدا کی بات کبھی بدلتی۔ دیکھو ایک حدیث سناؤ، حدیث میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن جب لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے، ہر ایک انسان کو اپنے اعمال کو تلوانا ہے۔ خدا کے یہاں ترازو لگے گی، بہت بڑی ترازو ہوگی اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ بعض حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ ترازو کے 2 پلڑے ہوتے ہیں، تو کہا ایک پلے میں تم 7 آسمان رکھ دو، 7 زمین رکھ دو، تو بھی وہ ترازو خالی رہے، ادھوری رہے۔ اتنی بڑی ترازو اللہ کے یہاں ہوگی۔ اندازہ لگاؤ خدا کتنی بڑی ترازو لگائیں گے کہ 7 آسمان 7 زمین ایک پلے میں رکھ دی تو بھی پلہ خالی اور ادھورا رہے۔ اندازہ لگاؤ خدا کی ترازو کتنی بڑی ہوگی، اور ہر ایک انسان کو اپنے اعمال کا وزن کروانا ہے۔ اب سارے انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، تو اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو فرمائیں گے آدم تم خود ترازو کے پاس کھڑے ہو جاؤ اور دیکھو، چونکہ تمام انسان قیامت تک آنے والے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، اور باپ اپنی اولاد کا کبھی غلط ہوئے یہ تو دیکھ ہی نہیں سکتا۔ جو سگا باپ ہوگا اس کی اولاد کے لیے کوئی غلط کرے کبھی وہ دیکھ نہیں سکتا، وہ فوراً پکڑے گا۔ ورنہ دوست بھی دنیا میں پھوٹ جاتے ہیں، دوست بھی غداری اور بے وفائیاں کر ڈالتے ہیں، لیکن سگا باپ اپنی اولاد سے ایک دل کی محبت رکھتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ خود آدم علیہ السلام کو کھڑا کریں گے کہ آپ تمام انسانوں کے باپ ہو، یہ سب آپ کی اولاد ہے، آپ ترازو کے پاس کھڑے رہو۔ تمام انسان کا وزن ہو رہا ہے، اور کھڑے ہو کر کے دیکھو کہ ایک انسان کی ایک نیکی بھی اگر زیادہ ہو گئی تو تم اس کو جنت میں بھیج دینا، میں تم کو اجازت دیتا ہوں۔ تلواؤ، ایک طرف گناہ رکھو، ایک طرف نیکی رکھو، ایک طرف برائی رکھو، ایک طرف نیک کام رکھو، وزن کرا، اور کسی بھی انسان کی ایک چھوٹی سی نیکی بھی زیادہ ہو جاوے وزن میں، تم کو اجازت ہے ان کو جنت کے اندر بھیج دو۔ کتنا بڑا پاور اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو دیں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آدم میں جہنم میں کس کو بھیجوں گا تمہاری اولاد میں سے؟ کہ اسی انسان کو جہنم میں بھیجوں گا جس انسان کے بارے میں مجھے معلوم ہے کہ میں اس کو دوبارہ دنیا میں بھیجوں تو وہ دنیا میں جا کر وہی غلط کام کرے گا، جس کی فطرت، جس کا مزاج، جس کی سوچ، جس کے ارادے، جس کی نیتیں گندی بری، کہ اگر اس کو دنیا میں جانے کا دوبارہ چانس دیا جائے تو بھی وہ دنیا میں جا کر کے اللہ کی نافرمانی ہی کرے گا۔ حالانکہ مرنے کے بعد آخرت دیکھ چکا، جنت جہنم دیکھ چکا،
خدا کا نظام دیکھ چکا، فرشتوں کو دیکھ چکا، پھر بھی اس کے باوجود بھی وہ صحیح راستے پر آنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ فرمائیں گے آدم تمہاری اولاد میں سے جس کے بارے میں بھی مجھے یقین ہے، مجھے معلوم ہے، میرے علم میں کہ اس کو دوبارہ دنیا میں بھیجوں گا تو ہی وہ غلط کام کرے گا، بس اسی کو میں جہنم کی آگ میں ڈالوں گا اور کسی کو میں جہنم کی آگ میں نہیں ڈالوں گا۔ کتنے مہربان اللہ تعالیٰ۔ ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے ہم جو نیک اعمال کرتے ہیں، مثلا نماز پڑھی، تسبیح پڑھی، تلاوت کی، دین کی مجلس میں بیٹھے، اللہ کا قرآن سن رہے، سمجھ رہے، یہ سب ثواب کے کام ہیں، نیکی کے کام ہیں۔ یہ جتنے بھی نیک کام ہیں یہ قیامت کے دن جو ہے سواری بن جائیں گے، گاڑی بن جائیں گے۔ انسان کو دنیا میں کہیں جانا ہو تو اس کو گاڑی چاہیے، گھوڑا چاہیے، کھچر چاہیے۔ پہلے زمانے میں آج کی طرح کار، ٹرین، ہوائی جہاز، ایروپلین یہ نہیں ہوتا تھا۔ لوگ گھوڑے، گدھے، کھچر پر بیٹھ کر کے سفر کرتے تھے۔ سواری کے لیے کوئی چیز چاہیے، گاڑی چاہیے، جانور چاہیے۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جتنے بھی نیک اعمال انسان دنیا میں کرتا ہے وہ کل قیامت کے دن جانور بن کے، خوبصورت جانور بن کے سامنے آئیں گے اور انسان کو کہیں گے چلو بیٹھ جاؤ میرے اوپر۔ تو انسان بھی سوچے گا نہیں، یہ کون سا جانور آیا اتنا خوبصورت اور مجھے کہہ رہا ہے کہ اوپر بیٹھ جاؤ، میں تم کو لے کے جنت میں جاتا ہوں۔ تو جانور کہے گا مجھے نہیں پہچانا، میں تیری نماز ہوں، میں تیرا روزہ ہوں، میں تیری زکوٰۃ ہوں، میں تیری تلاوت ہوں، میں تیری تسبیح ہوں، میں تیرا دین کا عمل ہوں۔ جو تو نے نیک کام کیا اللہ تعالیٰ نے اس نیک کام کو خوبصورت بہترین جانور اور سواری کی شکل میں بدل دیا، اور ایمان والا اس پر بیٹھے گا اور وہ اس کو لے کر کے جنت کے اندر چلا جائے گا۔ اور جتنے گناہ کے اور برائی کے گندے کام کریں گے وہ وزندار ہو جائیں گے، بوجھل اور بھاری ہو جائیں گے، اور وہ انسان کی پیٹھ پر رکھ دیے جائیں گے، کمر پر رکھ دیے جائیں گے۔ ایک انسان اپنی کمر پر، اپنی پیٹھ پر کتنا وزن اٹھا سکتا ہے؟ 10 کلو، 15 کلو، 20 کلو، کتنا اٹھائے؟ پھر آدمی تھک کے کہتا ہے کہ اب تو میری کمر ٹوٹ جائے گی۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ زندگی میں جتنے بھی برے اور گناہ کے کام کیے قیامت کے دن وہ وزندار ہو کر کے آئیں گے اور انسان کی کمر پر، پیٹھ کے اوپر وہ بوجھ رکھ دیا جائے گا، لوڈ کر دیا جائے گا، اور انسان کو کہا جائے گا کہ اس کو اٹھاؤ اور اٹھا کے لے کر کے چلو، یہ اللہ کی طرف سے حکم دیا جائے گا۔ تو نیک عمل پر انسان بیٹھے گا اور برے عمل انسان پر آ کر کے بیٹھ جائیں گے۔ یہ گندے حالات ہیں، اللہ ایسی بری حالت سے حفاظت فرمائے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند کون؟ بڑی عجیب بات ہے سننے کی۔ عقل مند کون؟ ہوشیار کون؟ آج دنیا میں لوگ ہوشیار عقل مند کس کو کہتے ہیں؟ جو بہت نوٹ کمائے، جو بہت اچھا بزنس کر لے، جو بہت اچھی تجارت کر لے، لوگوں کو بیوقوف بنا کے کما لے، جو کوئی بڑا عہدہ حاصل کر لے، اس کو لوگ عقل مند کہتے ہیں۔ پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند کون؟ کا عقل مند آدمی، ہوشیار آدمی کی پہلی نشانی حضور فرماتے ہیں جو اپنے نفس کا حساب کرتا رہے، مندان نفس ہو، اپنے نفس کا، اپنے آتما کا حساب کرتا رہے کہ میرا نفس برے راستے پر مجھے لے جا رہا ہے، اچھے راستے پر لے جا رہا ہے، نیک ہدایت پر چلتا ہے، گمراہی پر چلتا ہے، میرا نفس تکبر تو نہیں کرتا، حسد تو نہیں کرتا، بدگمانی تو نہیں کرتا، لوگوں کے بارے میں غلط چیزیں بالکش سوچتا تو نہیں۔ یہ نفس کو جو آدمی کنٹرول میں رکھے، اس کا ہر وقت حساب کرتا رہے، وہ آدمی بڑا عقل مند۔
تو پہلی نشانی عقل مند آدمی کی من دان نفس ہو، جو اپنے نفس کا حساب لیتا رہے کہ میرا نفس کتنا صحیح راستے پہ چلتا ہے، کتنی غلط چیزوں کے اوپر جاتا ہے۔ دوسری نشانی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری نشانی بتلائی، وَرَضَى بِالْكَفَافِ۔ اگر اس حصے پر عمل ہو جائے نا تو ساری دنیا کے جھگڑے ختم ہو جائے۔ حضور نے دوسری نشانی عقل مند ہوشیار کی بتلائی، وَرَضَى بِالْكَفَافِ۔ جتنے سے آدمی کا کام چل جاوے اتنی روزی پہ راضی ہو جاوے، جتنے سے انسان کا کفایت ہو جاوے، کام چل جاوے، اتنی روزی کے اوپر انسان راضی ہو جاوے۔ کتنی بڑی بات ارشاد فرمائے۔ اب انسان کو کتنی روزی چاہیے؟ دوپہر میں 2 روٹی، شام میں روٹی، اور صبح میں 1 پیالی چائے، اور چاہیے کیا؟ اور 1 روم کا مکان، 1 کچن، 1 مجلس، اور چاہیے کیا ہے؟ 4 جوڑی کپڑے پہننے کے لیے 2 جوڑی چپل چاہیے، 1 آدھ نینو کار ہوئے تو بھی چل جائے، اور چاہیے کیا؟ کیا چاہیے انسان کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند آدمی کی نشانی کہ جس سے آدمی کا کام چل جاوے اتنی روزی پہ راضی رہے۔ اب صحیح بتلاؤ، آدمی اپنی زندگی کا حساب کرے کہ چلو حدیث میں آتا ہے کہ اس امت کی عمر 60 اور 70 کے بیچ میں اللہ نے رکھی ہے، 60-70 کے بیچ میں اس امت کی عمر ہے، اور آدمی اپنا بینک بیلنس دیکھے، کھیتی باڑی دیکھے، بزنس دیکھے کہ میرے پاس کتنے پیسے ہیں۔ شاید ہم میں سے کم از کم 50% لوگ تو ایسے ہوں گے، 50% لوگ ایسے ہوں گے کہ جو ایک دن بھی کمانے نہ جاوے تو مرتے دم تک ان کو روزی کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ لمبا نہ کرنا پڑے، 2 وقت کے کھانے کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ لمبا نہ کرنا۔ ماشاءاللہ مکان ہے، ماشاءاللہ اتنے پیسے، اتنی انکم، اتنی کھیتی، اتنا بزنس ہے کہ موت تک وہ 2 روٹی اطمینان سے کھا سکتے، اور کتنا کھاوے انسان؟ اتنے کم از کم 50% لوگ تو ہوں گے ہی ہوں گے ہمارے یہاں، شاید میں کم کہہ رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی ہائی دنیا، ہائی بزنس، کاروبار، دولت، رات دن، بھائی یہ کائی کی جھنجھٹ؟ بھوکے مر رہے ہو اس کی جھنجھٹ ہے کہ نہیں؟ اتنا تو ہونا ہی ہونا، اتنا تو جمع ہونا ہی ہونا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی زبردست بات فرمائی، کافی ہو جاوے اتنی روزی پر جو آدمی خوش ہو جاوے، جتنا کام چلے، باقی ایکسٹرا کو جمع کر کے کرو گے کیا؟ کوئی آدمی کہے صدقہ خیرات میں کروں گا، ماشاءاللہ بہت اچھا، تو ایمان کا امتحان ہوگا کہ ادھر کمایا ادھر خیرات کیا تو مانیں گے، اور یوں کہے کہ نہیں ابھی تو جمع کروں، مرتے وقت وصیت کروں گا، وہ نہیں چلے، وہ تو ایمان کی کمزوری کی بات ہے۔ اور اصل صدقہ بھی وہی ہے حدیث میں کہ جب آدمی تندرست ہے، ضرورت ہے، پھر بھی صدقہ کرے، وہ اصل صدقہ خیرات ہے۔ اب جمع کیا اور دیکھا کہ اب مرنے کے قریب ہو، اور میں نے تو بہت کنجوسی سے زندگی گزاری، بخیلی میں زندگی گزاری، اب اولاد مزے کرے گی، چلو نا مسجد میں دے دوں، میں مدرسے میں دے دوں، تو کوئی صدقہ خیرات نہیں ہوا۔ پھر وہاں شریعت آئے گی، اب پورا صدقہ نہیں کر سکتے، 1/3، 1/3، 1/3 اس سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند وہ آدمی کہ جس سے کام چل جاوے اتنی روزی کے اوپر راضی اور خوش ہو جاوے۔ تیسری نشانی حضور نے ارشاد فرمائی کہ مرنے کے بعد جو اعمال کی ضرورت پڑے گی، زندگی کا زیادہ وقت اس کے پیچھے لگاوے، زندگی کا زیادہ وقت مرنے کے بعد جن اعمال کی ضرورت ہے اس کے پیچھے لگاوے، یہ ہے عقل مند اور ہوشیار آدمی۔ بھائیو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، کبھی حساب تو کرو زندگی کا بیٹھ کے اللہ کے واسطے، کہ ہماری زندگی کا کتنا ٹائم مرنے کے بعد کے اعمال میں لگتا ہے
اور کتنا ٹائم دنیا کی کمائی میں ہمارا لگتا ہے؟ کبھی تو حساب کرو اس کا، کبھی تو گنتی کرو اس کی۔ اللہ ہمیں اس کی طرف بھی دھیان دینے کی توفیق ہے۔ اب 5 وقت کی نماز، معمولی حساب لگاؤ نا، مولوی لوگ تو حساب میں کمزور ہوتے ہیں، آپ ماشاءاللہ اچھے ذہین سمجھدار لوگ ہیں۔ 5 وقت کی نماز، اب ایک نماز کے لیے 15 منٹ کا وقت فارغ کرو ایوریج سے، تو 5 نماز میں کتنا وقت چاہیے؟ 75 منٹ چاہیے، برابر 75 منٹ، 24 گھنٹے میں سے 75 منٹ۔ پھر باقی کا میرا کاروبار، میرا کھانا، میرا آرام، میری بیوی، میرے بچے، میرا گھر۔ اب حساب کرو کہ پورے 24 گھنٹے میں سے آخرت کے لیے 75 منٹ اور باقی پورا وقت اپنے لیے۔ اب فیصلہ کرو کہ ہم زیادہ وقت کس کے لیے لگا رہے ہیں، مرنے کے بعد کے اعمال کے لیے یا دنیا کے اپنے اعمال کے لیے؟ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو موت کے بعد جو اعمال کام آنے والے ہیں اس کی تیاری کے پیچھے وقت لگاؤ، اور زیادہ وقت وہاں لگاؤ۔ کیوں؟ اس کے لیے زیادہ وقت لگانے کا، وہاں زیادہ رہنا ہے اس لیے وہاں کے لیے زیادہ وقت لگانے کا، یہاں کم رہنا ہے اس لیے یہاں کے لیے کم وقت لگانے کا۔ بہت پہلے جب ہم دیوبند، ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے اور ہم خانقاہ میں جایا کرتے تھے، تو جاتے آتے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب، حضرت مولانا محمد عمر صاحب اور حضرت مولانا احمد لاٹ صاحب، مولانا ابراہیم دیولا صاحب دامت برکاتہم، ان کی ملاقات کے لیے نظام الدین پر حاضری ہوتی تھی، تو استقبالیہ والے دروازے پر کھڑے ہوتے تھے۔ ہم جب جاوے نظام الدین ریلوے اسٹیشن اتر کر کے تو وہ پوچھے کہاں سے جماعت آئی، کتنے دن کے لیے آئے، تو میں ہمیشہ ایک جواب دیتا تھا، بھائی ہم چلے 4 مہینے کی ترتیب والے نہیں، ہم تو زندگی کے فیصلے والے ہیں، یہ ہمارا کام نہیں 40 دن، ہم تو زندگی لگانے والے لوگ ہیں۔ جس دن ماں باپ نے مدرسے میں داخل کیا اس دن فیصلہ کر کے داخل کیا تھا کہ اب یہ دین کے لیے وقف ہے، ہم یہ اس کے لیے ہم نہیں ہیں کہ اتنے دن، یہ فیصلے کے ساتھ ہماری زندگی ہے کہ اب ہماری زندگی لگے گی اللہ کے دین کے واسطے۔ تو ایک مومن کو یہ دیکھنا ہے اور سوچنا ہے کہ ہمارے ٹائم کے اندر، ہماری زندگی میں کتنا ٹائم آخرت کے لیے لگے، کتنا دنیا کے واسطے لگے۔ یہ 3 نشانی عقل مند کی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اللہ ہم سب کو سچا پکا عقل مند بنا دے، سچا ہوشیار اور ذہین بنا دے۔ بھئی یہ پرچی ہے عمر واڑہ ٹورنامنٹ میں، ہاں وہ اخبار میں بھی تھا، گزشتہ کل سلیب گرا، کچھ لوگ انتقال کر گئے، اللہ تعالیٰ ان کو شہادت عطا فرمائے۔ اسی لیے کہ حدیث میں ہے کہ جو آدمی دب کے مر جائے وہ بھی شہید ہے، تو انشاءاللہ اللہ ان کو اپنے فضل و کرم سے شہادت کا مقام عطا فرمائیں گے، اور جو ہاسپٹل میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا اور تندرستی کی دولت سے مالا مال فرمائیں، اور سارے اہل ایمان کی اللہ پورے عالم میں جان مال عزت آبرو ایمان اعمال کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے یہاں ایک بہت بڑے پرانے عالم ہیں مولانا اسماعیل بودی صاحب، ان کے خاندان سے بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں، دینی کاموں میں ہمیشہ ہمارا ساتھ دیتے ہیں۔ ان کی والدہ کا آج صبح انتقال ہو گیا، اللہ ان کی بھی بھرپور مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو جنت الفردوس میں بلند فرمائے، کروٹ کروٹ کروڑوں رحمتیں اللہ تعالیٰ نازل فرمائے۔ درود شریف پڑھنا۔ الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد
كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہم سب کے سب گناہوں کو معاف کر دیجئے. اللہ مغفرت کر دیجئے. اللہ مغفرت فرما دیجئے. پوری دنیا کے ایمان والوں کی حفاظت فرمائیے. پورے عالم میں ایمان والوں کی جان، مال، عزت، آبرو، ایمان، اعمال، ہر چیز کی اپنے کرم سے حفاظت فرماؤ. اے اللہ جو بے گھر ہے ان کو گھر عطا فرماؤ، جو اجاڑ دیے گئے ان کو آباد فرماؤ، جو قید و بند میں ہے ان کو رہائی عطا فرماؤ، جو بیمار ہے ان کو شفا عطا فرماؤ، جن پر جنات اور جادو کے اثرات ہیں ان کو بھی شفا عطا فرماؤ، جو جس مصیبت میں ہے اپنے کرم سے اس مصیبت سے نجات عطا فرماؤ. ہر پریشان حال کی پریشانیوں کو دور کر دیجئے. اے اللہ تمام مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، جماعتوں کی، مراکز کی، پورے عالم میں جتنے بھی دین کے کام جس شکل میں ہو رہے ہیں تمام کاموں کی، کام کرنے والوں کی جو آپ کے یہاں مقبولین ہیں ان سب کے اللہ حفاظت اور نصرت فرما. ہر مکار کے مکر سے، فتنوں کے فتنوں سے، سازش کرنے والوں کی سازشوں سے اے اللہ پورے عالم میں ایمان والوں کی حفاظت فرما. حرمین الشریفین کی حفاظت فرما. روافظ کے غلبے سے عالم اسلام کی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا دیجئے. اے اللہ ہمیں آپ سے محبت عطا فرمائیے. ذکر شکر کی کثرت عطا فرما. ہماری عمر میں علم میں برکت عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو زندگی میں بار بار مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرما. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ. ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرماؤ. فتنے فساد سے حفاظت فرماؤ. اے اللہ قیامت تک اس ملک میں اسلام کو، مسلمانوں کو، شاعر اسلام کو، اسلامی مراکز کو ہر نوع کی ترقیات اور اضافوں کے ساتھ قائم دائم باقی جاری ساری فرماؤ. ہم سب کی جائز مرادوں اور تمناؤں کو پورا فرماؤ. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین 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 یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.